ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. فقال أعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، انسانوں کی پیدائش کا مقصد بنیادی طور پر ایک ایسے انسانی معاشرے کا قیام ہے کہ جس میں تمام انسان باہم مل کر محبت اور اخوت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے، اپنے اپنے فرائض کو پورا کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی بندگی بھی کرتے ہوں، اور اس عمل میں انسانوں کی زندگیاں لگ جائیں اور گزر جائیں. ایک کے بعد دوسری نسل آئے، دوسری کے بعد تیسری نسل آئے، اور ایک انتہائی پرامن معاشرہ ہو، آپس میں یگانگت ہو، محبت ہو، اخوت ہو، اچھے تعلقات ہوں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، اپنے اپنے فرائض، اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے والے ہوں، اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، ان کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزار دیں. یہ ہے انسانوں کا معاشرہ کہ جس کو انسانی معاشرہ کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم بھی کچھ یوں ہی بات ارشاد فرماتا ہے: الذین ان مکناہم فی الارض. مومنین تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب زمین پر اقتدار ملتا ہے، زمین پر جب حاکمیت ملتی ہے، ان کا جب بس چلتا ہے، تو وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں، ایک ایسا ماحول وہ قائم کرتے ہیں کہ اس میں وہ پھر نہ صرف یہ کہ خود بھی نماز قائم کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، خود بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اچھی اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اچھی اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اور بری بری باتوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں منت سماجت کے ساتھ. یہ ہے مومنوں کا معاشرہ کہ جس میں تمام تر اچھائیاں موجود ہوتی ہیں اور تمام تر
وہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان میں ہونی چاہیے. انسان انس سے ہے، انسان انس سے ہے، اور انس کا مطلب محبت ہے، الفت ہے، آپس کی اخوت اور آپس کی یگانگت ہے. تو یہ چیز تو اگر موجود ہے تو پھر انسانی معاشرہ ہے. اور اگر یہ چیز خدا نخواستہ موجود نہیں ہے بلکہ تعصب ہے اور نفرت ہے، منافقت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہے، تو پھر یہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون اور فارمولا جہاں جہاں چلتا ہے تو دکھنے میں تو وہ انسان لگتے ہیں، لیکن وہ ماحول انسانوں کا نہیں ہوتا، وہ معاشرہ انسانوں کا نہیں ہوتا. یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. جنگل میں جب بھی کبھی کوئی جانور اپنی خوراک کی تلاش میں صبح سویرے اپنے غار سے نکلتا ہے، اپنے بل سے نکلتا ہے، تو اس کو جہاں کہیں پہ جو بھی کمزور مل جائے تو اس کو وہ اپنی غذا بنا لیتا ہے، اس کو وہ اپنی خوراک بنا لیتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی طاقتور کا قانون کہ ہر طاقتور کمزور کو نگل جائے، کمزور کو ہڑپ لے. یہ جنگلوں کا قانون ہوتا ہے، یہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا. انسانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو پھر اگر یہی کچھ انسانوں کے ماحول میں ہو تو پھر دکھنے میں تو انسان وہ لگے گا، لیکن اس کے اندر جو خصلتیں ہوں گی وہ حیوانوں والی ہوں گی. اس کی جو عادات اطوار ہوں گی وہ حیوانوں والی ہوں گی. تو اس اعتبار سے جو ماحول اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بتلایا ہے وہ یہی ہے کہ آپس کی محبت ہوگی، اچھے تعلقات ہوں گے، یگانگت ہوگی، اخوت ہوگی، اور یوں اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے وہ چلتے چلے جائیں گے. ہم جب اپنے ماحول پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے ماحول کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ارشادات اور ملفوظات ہیں ان کے تناظر میں جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا ماحول انسانی ماحول نہیں لگے گا. ایک ایسا ماحول کہ جس میں کوئی بھی انسان دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہر وقت اس طاق میں لگا ہوا ہو کہ اس اگلے انسان سے میں اپنا مفاد کس طرح سے پورا کروں، کس طرح سے اپنا مطلب اس سے نکالوں، کس طرح سے اس کو نقصان دے کر اپنا فائدہ میں حاصل کر لوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ماحول نہیں تھا. اور اگر مذہبی معاملات کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ماحول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے یہ وہ ماحول نہیں ہے. میں اور آپ اس وقت ربیع الاول کے مہینے میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں. یہ مہینہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد کی تلقین کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تجدید کا ہمیں درس دیتا ہے. اور پھر جہاں تجدید عہد ہوا کرتا ہے، تجدید محبت ہوا کرتی ہے، یہ تجدید عشق ہوا کرتا ہے، وہاں پہ پھر یہ بات سر فہرست ہوتی ہے کہ ہم نے اب عمل کرنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر. ہمیں عمل کرنا ہے. تو جو ماحول حضور کے زمانے میں تھا وہ ماحول آج نہیں ہے. مسجدیں بہرحال موجود ہیں، لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کسی وقت نمازی کم ہوں گے، کسی وقت نمازی زیادہ ہوں گے. رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ رکھ لیتے ہوں گے، کچھ نہیں رکھتے ہوں گے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا جب وقت آتا ہے تو لوگ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. یہی معاملہ حج کا ہے، یہی معاملہ دوسرے معاملات کا ہے. لیکن وہ ماحول نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چھوٹی سی روایت ہے. اس سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرور کائنات رحمت للعالمین
سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول تھا اور جو معاشرتی مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، جو معاشرتی مزاج اور جو معاشرتی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور اس دور میں پیدا فرمائی، وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی ہم سمجھ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب حاضر تھے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی، عرب دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے، ایسا عمل آپ مجھے بتلا دیجئے، اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ جب میں اس عمل کو سر انجام دوں، وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا عمل آپ مجھے بتلا دیجئے۔ یہ اس نے ایک مختصر سا سوال پوچھا۔ اب آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان یہاں پہ زیادہ ہیں، اس سوال کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ یہ سوال مقصد سے متعلقہ ہے، مقصد سے متعلقہ ہے۔ کیسے مقصد سے متعلقہ ہے؟ انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا حقدار بنا لے، کسی بھی طریقے سے، یہی ایک مقصد ہے۔ کیونکہ موت کے بعد دو چیزیں ہیں، اس زندگی کے بعد دو چیزیں ہیں، یا جنت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور یا پھر جہنم ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، یہی دو چیزیں ہیں، ان دو میں سے ایک ہے۔ تو انسانوں کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزار لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحم فرماتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دیں، اس طرح سے زندگی گزار لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں حقدار ٹھہرا لے، کسی نہ کسی درجے میں مستحق بنا لے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو دیہاتی آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھ رہا ہے، تو وہ سوال کس چیز سے متعلقہ ہے؟ وہ مقصد سے متعلقہ ہے، وہ دائیں بائیں کا سوال نہیں ہے۔ اب ذرا اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ اپنے امام صاحب کے پاس یا اپنے مفتی صاحب کے پاس یا کسی بھی عالم کے پاس جب جاتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں عام طور پر، تو کیا وہ سوال مقصد سے متعلقہ ہوتا ہے؟ وہ مقصد سے متعلقہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی دوسرے فریق کو الزام دینے کے لیے سوال ہوتا ہے، کسی دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے، وہ سوال کسی کی خامی نکالنے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب والا میں فلاں مسجد میں گیا تھا، وہاں تو وہ عجیب طریقے سے ہاتھ باندھ رہے تھے، ہاتھ نیچے نہیں اوپر باندھ رہے تھے، اور میں فلاں مسجد میں گیا تھا، وہاں تو آمین اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، یا وہاں آمین اونچی آواز میں کہہ ہی نہیں رہے تھے، وہ کو پاؤں زیادہ پھیلا کے کھڑے تھے یا پاؤں زیادہ پھیلا کے نہیں تھے کھڑے۔ تو میرا اور آپ کا جو سوال ہوتا ہے اپنے کسی عالم سے، اپنے مفتی سے، اپنے امام سے، وہ مقصد سے متعلقہ نہیں ہوتا، وہ ایسا سوال نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں تو اعمال میں اور ایمانی درجات میں آگے چلے جائیں، بلکہ وہ کسی پر تنقید کو ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے، کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے وجہ ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے، کسی کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے وجہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ہم عمل کر کے تو ایمانی درجات اور ایمان کی منازل ہم طے کر لیں۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارا سوال فضول نہیں ہونا چاہیے، مقصد سے متعلقہ ہونا چاہیے، فروعات سے متعلقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ہو، کسی کے اوپر کوئی الزام لگانے کے لیے ہو، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگانے کے لیے ہو، اس کی کوئی خامی ڈھونڈنے کے لیے ہو۔ ہم جواب ایسا چاہتے ہوں کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں۔ سوال مقصد سے متعلقہ۔
تو اس نے جو سوال پوچھا وہ سوال بالکل مقصد سے متعلق تھا، اور یہی ماحول تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ حضور یہی ماحول دے کے گئے تھے کہ مقصد سے جڑے رہو۔ مقصد تمہارا کیا ہے؟ جنت میں داخلہ، بس۔ اب جواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ جواب کا پہلا نکتہ کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کسی بھی حوالے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ ماتھا جھکنا ہے، دعا مانگنی ہے، اپنا معبود حقیقی کسی کو سمجھنا ہے، اپنی آرزویں اور خواہشات کسی سے پوری کرانی ہیں، یا دل میں صحیح معنوں میں اگر کسی کا خوف رکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہر حالت میں، چاہے میں اکیلا ہوں تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا، چاہے میں مجلس کے اندر موجود ہوں تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا۔ ان تعبد اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے احکامات کو اپنی برادری کے لیے یا کسی کو دکھلانے کے لیے یا کسی کی چاہت پوری کرنے کے لیے اس کے احکامات کو پس پش ڈالنا، یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، چھوٹا شرک، کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف میرے نفس کی مرضی ہے، یا میری برادری آڑے آ رہی، رشتہ دار آڑے آ رہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اللہ کے حکم کو میں پس پش ڈال دوں اور اپنے نفس کو آگے لے آؤں، برادری کو آگے لے آؤں، یا کسی بھی اور چیز کو آگے لے آؤں، اور اللہ کا ایک بڑا حکم اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اس سے بھی بچنا، پہلا نکتہ یہ۔ دوسرا نکتہ کہ ان تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرو، یہ جواب کا دوسرا نکتہ۔ تیسرا نکتہ، زکوٰۃ اگر تمہارے اوپر فرض ہے تو تم وہ ادا کرو۔ اور چوتھا نکتہ کہ تم فرض روزے ادا کرو، ان تصوم رمضان، فرض روزے ادا کرو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں تھا ہوا، تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چار باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر ایک اللہ کی بندگی اور غلامی کرو۔ نمبر دو، فرض نماز ادا کرو۔ نمبر تین، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ ادا کرو۔ اور نمبر چار، فرض روزے رکھو۔ یہ چار نکتے فرمائے۔ اب حضور نے جب اپنا جواب ختم فرمایا تو اس دیہاتی نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ایک رتی برابر نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ ہی ایک رتی برابر اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ دین ہے، یہی مزاج تھا جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا اور اپنے دور میں اپنے شاگردوں کو اور اپنی امت کو دیا۔ یہی مزاج تھا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، عمل کی طرف نہیں جانا، عمل کی طرف نہیں جانا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، جب تک کہ اپنی مرضی کا جواب نہ لے لیں اس وقت تک میں اور آپ سوال کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ جب مرضی کا جواب مل جائے، اور وہ مرضی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو پہلے کہہ دیا کہ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے، الزام لگانے کے لیے، کوئی فتویٰ تھوپنے کے لیے، یا اپنے نفس کی کوئی چاہت پوری کرنے کے لیے جب تک مرضی کا جواب نہ لے لیں اس وقت تک ہم باز نہیں آتے۔ تو یہ ماحول تھا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ بس آپ نے مجھے کہہ دیا، نہ اس میں ایک رتی برابر اضافہ کروں گا اور نہ ہی اس میں ایک رتی برابر میں کمی کروں گا، بس اسی کچھ پہ عمل کروں گا۔ یہ معاشرتی مزاج تھا جو حضور نے اپنے صحابہ اور اپنی امت کو دیا کہ آپ کو جو بات بتلائی جا رہی ہے سادگی کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل کر لو، اس میں پیچیدگیاں بنی اسرائیل کی طرح مت پیدا کرو، پیچیدگیاں اس میں تکلفات کا شکار آپ مت ہوں، سادگی کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ فلما ولا، جب وہ دیہاتی مجلس سے اٹھا اور جانے لگا،
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دیہاتی کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے، فلینظر الی ھذا، یہ جنتی ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی حضور اس کے اس جواب پہ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ اس نے جواب میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ، بس جو اور جتنا آپ نے مجھے ارشاد فرما دیا اسی کے اوپر عمل کروں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی مرد ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے میں زندگی سادگی کے ساتھ گزارنی ہے۔ اپنے مذہب کے اوپر عمل سادگی کے ساتھ کرنا ہے، اس میں تکلفات نہیں پیدا کرنے، اس میں پیچیدگیاں نہیں پیدا کرنے، سوال کم کرنا ہے، عمل زیادہ کرنا ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے خدشات اور آپ کے سوالات وہ خود بخود ایک دن بعد، 2 دن بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کے جو بھی خدشات ہیں آرام آرام سے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جب عمل ہی نہیں کریں گے، ہمارے ہاں ماحول کیا ہوتا ہے، عمل نہیں کرتے، سوال پہ سوال پوچھتے ہیں۔ ایک شخص جو پورا ہفتہ مسجد جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کی مجلس میں آپ جب بھی جائیں گے وہ مذہبی معاملات کے اوپر زور اور شور کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، بلکہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اس کا ماتھا جو ہے وہ اللہ کے حضور زمین پہ سجدہ ریز نہیں ہوتا، لیکن اس کی جب آپ مجلس میں چلے جائیں وہ بڑی بھرپور گفتگو کر رہا ہوتا ہے مذہب کے اوپر، اور بڑے بڑے فتوے، اور کسی کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں جاتا ہے اسی معاملے کے اوپر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اب وتیرہ بن گیا ہے ہمارے ماحول کا۔ آپ کسی ڈھابے پہ چلے جائیں، کسی ہوٹل میں آپ چلے جائیں، کہیں پہ آپ بیٹھک لگا لیں، کہیں پہ آپ بیٹھ جائیں، جو بہترین موضوع ہے گفتگو کا وہ مذہب، اور عام طور پر جو لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اس گفتگو کو، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا مذہبی علوم کے ساتھ۔ تو ہمارا جو معاشرتی نظام ہے یہ اس وجہ سے مستحکم بنیادوں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ رویے، وہ ماحول ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ جو ماحول حضور نے اپنے صحابہ کو اور اپنے زمانے میں اپنی امت کو دیا تھا، اسی ماحول کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جب اس ماحول کو میں اور آپ اپنے اندر لے آئیں گے، تنقید کی گفتگو ختم کر دیں گے، تنقید کی آنکھ کو بند کر دیں گے، اور ایک دوسرے کی جو خامیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالیں گے اور عمل کی طرف آ جائیں گے، نتیجے میں ہمارا مزاج بدل جائے گا۔ مزاج جب بدلے گا تو آپ کا یہ جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، یہ مستحکم بنیادوں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس میں محبتیں ہوں گی، اخوت ہوگا، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، اللہ کی بندگی ہوگی، دل نفرت سے اور کینے سے اور بغض سے اور حسد سے، ان چیزوں سے خالی ہوں گے، تو پھر صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ایسی ہی بندگی ہمیں نصیب فرمائے کہ جیسی بندگی کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔